جس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اس میں کوئی نقطہ ہے، نہ پیش نہ تصدیق ہے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کے اندر کوئی پیش نہ تصدیق ہے. بے نقطے بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نقطہ رکھ دیتا عیب ہو جاتا. اللہ نے کلمہ طیب کو ایسا بنایا کہ بے عیب بنا کے رکھ دیا. اور کیا خوب میں بولوں. اور دونوں حروف دیکھو، توحید کے بھی اور رسالت کے بھی 12 ہی حروف ہوتا ہے. کتنے حروف ہوتا ہے؟ 12 حروف ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 12 حروف لا الہ الا اللہ کے، اور محمد رسول اللہ ان کے 12 حروف ہے. کیا خوب یہ کلمے کو بنایا ہے. اور یہ کلمہ کیا ہے؟ توحید، کلمہ طیب. صحیح ہے نا؟ یہ بولتے ہیں نا آپ لوگ بھی، میں بھی یہ بولتا ہوں کلمہ طیب. کلمہ طیب فرق ڈال دیتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ فرق کرتا ہے. انسانوں میں انسان کے ساتھ فرق کر دیتا ہے. باپ سے ماں کو، ہماری ماں باپ کے اندر فرق، باپ کو بیٹے سے، بیٹی کو ماں سے، دوست کو دوست سے، رشتہ دار کو رشتہ داری سے فرق کر دیتا ہے. آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ کلمہ طیب ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ کلمے سے بے دخل ہو رہتا ہے. اگر باپ نے کلمہ پڑھا ہو اور بیٹے نے نہ پڑھا ہو تو رشتہ خلاص. بیٹی نے کلمہ پڑھا ہو اور باپ نے کلمہ نہ پڑھا تو رشتہ خلاص. آپ نے، میں نے کلمہ پڑھا، رشتہ دار کلمہ نہیں پڑھنے تیار ہے تو ان سے رشتہ خلاص. تو کلمہ انسان میں انسان کی پہچان بنا دیتا ہے. کیا بناتا ہے؟ پہچان. کہ ہم کلمہ طیب والے ہیں، ہم اللہ کی توحید والے ہیں. بس اللہ کی توحید میں کچھ شرط ہے. ایک کلمہ کی توحید ہم بولتے ہیں زبان سے، لا الہ الا اللہ بولتے ہیں نا. تو زبان سے بولنے والے بہت سارے ہیں. تصدیقکم بالقلب ہے. کیا؟ تصدیقکم بالقلب ہے. جو دل سے مانے، دل سے بھی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ بندہ زبان سے ظاہر کرتا ہے سب کے سامنے اور دل میں تصدیق کہہ دیتا ہے اور توحید پہ آ جاتا ہے اور رسالت پہ آ جاتا ہے، تو توحید اور رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں لا، پہلا اکثر کیا ہے؟ میں سمجھا تو میں چلوں. لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ، نفی ہے. نفی کیا بولتے ہیں؟ نفی. کائے کی نفی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب تو نے کلمہ پڑھ لیا دنیا میں تو نفی کر دے سب اس رشتوں سے جو تیرے رب سے دوری بنا کے رکھے. چھوڑ دو رشتے، چھوڑ دے وہ کام کاج، چھوڑ دے وہ طریقے، چھوڑ دے وہ ادائیں جو اللہ کو ناپسند ہے. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب اللہ کا ہی میں وعدہ کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اللہ ہی ایک ہے اور اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں. اسی سے مانگوں گا. اب میرے پاس دنیا کے اندر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، صرف اللہ کے سوا. لا الہ اللہ چھوڑ دے. اب جب تُو نے اللہ کی توحید بول دی ہے تو برا چھوڑ دے، گالی چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، ہر برا کام چھوڑ دے. پھر بالقلب تصدیقکم، پھر تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ. باقی لا الہ الا اللہ بہت سارے ہیں، قرآن گواہ ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان لوگوں سے، یہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں. کئی پھر بتا چکا ہوں آپ کو اس چیز کے لیے، آگے سوچنا کو، لیکن منافق ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. تو لبوں سے تو ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا اللہ سب کچھ چھوڑ دیا میں نے تیرے خاطر، اب تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا ہوں، تیرے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں. مولا تو ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی مدد دینے والا ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے، اور تو ہمارا مالک ہو گیا. ہم نے کلمہ پڑھ لیا
جس نے کلمہ طیب پڑھ لیا اس کا مالک رب ہے. اب جو رب چاہے وہ کر لے, جس سے رب کہے کہ یہ میرا ہے اسے اپنا لے, اور اب کیسے چھوڑ دے اسے چھوڑ دے تو کلمے پہ کھڑا ہے, وہ بندہ کلمے پہ کھڑا ہے. آپ کو میں کہتا ہوں سمجھے آپ میری بات کو, وزن میں لے, دماغ میں ڈالے. کلمہ بہت ایزی اکثر ہے, 12 اکثر کا ہے, 12 حروف کا ہے, لیکن بہت اہم رول رکھتا ہے, بہت اہم رول رکھتا ہے. کہ میرے علاوہ کسی سے مدد نہیں, میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں, واحد میں. تب بندہ تصدیقم بالقلب, جب دل سے بول دے کہ مولا دل میں کر لے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تو پھر سب بری عادت چھوڑنی ہوگی. کسی مسلمان بھائی نے کلمہ پڑھا ہو تو اس کے ساتھ محبت کرنی ہوگی, اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہوگا, ہر قوم کے ساتھ سلوک اچھا, تمہارا اخلاص بتانا ہوگا کہ ہم کلمے والے ہیں. اور پھر آتا ہے 12 اکثر اور, محمد رسول اللہ. جب بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا معنی کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے, ہمارے آقا مولا ہے, اور یہ اللہ کے رسول وہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ نے ہم کو اپنا نام گرامی دیا. اور یہ وہ نبی ہے جو کہہ دے نماز ایسی ہو تو ایسی ہو, روزہ ایسا ہو تو ایسا ہو, قربانی ایسی ہو تو ایسی ہو. اب نبی جو کہہ دے اور مان لے, نبی کا کہنا مان لے, تو توحید کلمہ ہوا, رسالت کلمہ ہوا. جو رسالت کلمہ تو بولتا ہو اور نبی کی نہ سنتا ہو تو رسالت پہ نہیں ہے. وہ کلمے سے, وہ کلمے والا ہو کر بھی کلمے والا زبان سے کلمہ ہے, بالقلب تصدیقم نہیں ہے. بالقلب تصدیقم تب ہوتا تو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگتا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتا, اللہ کے سوا کسی کی حمد و ثنا نہ کرتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوتا تو یقین صحابہ کی ادا پہ ہوتا, صحابہ کی ادا پہ ہوتا کہ نبی کی ایک ایک ادا کو اپناتے, ایک ایک سنتوں کو اپناتے. آج ہم لوگوں نے معاشرے میں کیا کر رکھا ہے؟ کلمہ طیب کو ایک چھوٹا سا بنا کے رکھ دیا. کلمہ پڑھے, ہم تو کلمے والے ہیں, مسلمان ہیں. ارے میں نے دیکھا ہے کئی گاؤں کے اندر, کئی ہندوستان کے علاقوں کے اندر کئی لوگ ایسی میری بہن بیٹیاں پڑھی ہے کہ اس کو کلمہ طیب نہیں آتا ہے, کہنے کو ان کا نام مسلمانوں کی طرح, پوچھا جائے تو مسلمان ہے لیکن کو کلمہ طیب کا پتہ نہیں, ان کو کہہ دے توحید کیا ہوتا ہے تو پتہ نہیں, تمہارا نبی کون ہے, نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک معلوم نہیں ہے. معاف کرنا, میرے کو 2 علاقے کے 3 علاقے نام بتاتا ہوں. ایک تو یو پی ہے, دوسرا وہ بہار ہے, اور تیسرا بنگال ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ہے اس جگہ پہ, وہ کہتا مسلمان ہے, لیکن کو کہا جائے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. آج اللہ کا شکر بجاؤ تم کو پتہ ہے کہ ہمارا آقا مولا وہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج مجلس میں بٹھایا ہے. اور میرا نبی وہ ذات ہے, رسالت وہ ذات کہتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ بھی ہم کو سکھایا. اللہ کہتا ہے میری توحید بولا, برحق مولا ہم بولتے ہیں لیکن میرے محبت نے کہا, ہم نے کہا. اللہ کی توحید بھی بولی جاتی ہے, اللہ کی عبادتیں بھی کری جاتی ہے, اللہ کے میں سجدہ بھی کرا جاتا ہے, اللہ کے راہ میں قربانی کری جاتی ہے, اللہ کے راہ میں لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, زکوٰۃ فطرہ نکالا جاتا ہے. واحد مصطفیٰ کی ادا دیکھ کر, کیا دیکھ کر؟ مصطفیٰ کی ادا دیکھ کر. اور کیا جانتے ہم لوگ تو نہیں جانتے, میں چند چیزیں بتا رہا ہوں, اتنا وقت نہیں کہ تم کو پورا اس کے بارے میں بتا سکوں, جتنا میرے پاس ہے اس میں سے کچھ کم کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. کلمہ طیب وہ نعمت بنائی ہے, وہ نعمت بنائی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ دین میں, ایک مرتبہ خالی وہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے, عرش اعظم جھومتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عرش اعظم جھومتا ہے. جب عرش اعظم کے ممبر پلر ہلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے, یہ ستون ہو, یہ ممبر پلر ہو, یہ عرش اعظم کیوں ہلتا ہے؟ تو فرماتا ہے مولا ابھی حال ایک بندے نے تیرا کلمہ پڑھا, توحید و رسالت بولی, میں چاہتا ہوں اس کے گناہ معاف کر دے. تو اللہ فرماتا ہے اے ستون, اے عرش اعظم, تو بولے گا تب نہیں, تو بندے نے پڑھا, میں نے معاف کر دیا تھا, صرف تیرے کانوں تک بات نہیں آئی تھی میری, میں نے تو اسے معاف کر دیا. آسمان پہ فرشتوں کے کانوں میں پہنچنے کے پہلے, آسمان پہ کلمہ پہنچنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہارے میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نماز میں پتہ نہیں گناہ معاف کیے کہ نہیں کیا ہے,
कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। कुरान के अंदर पढ़ने में ना जाने गलती गई तो माफ़ किया कि नहीं किया, नमाज में क्या करना, कुर्बानी माफ़ किया, लेकिन कलमा तौहीद रिसालत ऐसी है कि अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु बोला जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, तमाम गुनों को माफ़ कर देता अल्लाह। ये कलमा तौहीद तो था और तौहीद ही तो है। लोग बोलते तौहीद था, मैं कहता तौहीद है, रिसालत तो है। क्या आज भी लोहे कलम को सबसे पहले लिखने का बोला था, यही फरमाया। पूरी कायनात की हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है, कौन सा बंदा कब क्या होने वाला है, सबकी नसीब तकदीर जो बोला जाए लिखा हुआ है। पूरी कायनात तक कब क्या होने वाला लिखा गया है, जमीन और आसमान पे कब क्या होने वाला लिखा गया, वो सब लिखने के पहले लिखाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोहे कलम भी झूम उठी थी मौला कि तूने मुझसे क्या लिखवा दिया। लोहे कलम भी झूम उठी थी कि मुझसे क्या लिखवा दिया, कि ला इलाहा इल्लल्लाह महबूब बेशक ला, मैं तो तेरे सिवा कुछ लिखूंगी नहीं। अब वो ला हम पे लगता है कि हम भी ऐसा बन जाए, हम भी ऐसा बना ले अपने आपके ज़मीर को, अपने अपने किरदार को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपने घरबार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने आस पड़ोस वालों को बताए, खबर दे कि अल्लाह के सिवा किसी की सजदा नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने माबूद बनाना नहीं है। छोड़ दे, अल्लाह के सिवा किसी मांगना छोड़ दे। अरे रब तो वो जात है यार, मांग कर देख, रब कहता है मांग कर देख। क्या ना देखा तूने, मैंने वीरानों में पानी बनाया, मैंने वीरानों में बाहर ला दिया। जिसको आप तुम अरब बोलते हो, जिसको तुम अरबी बोलते हो, वो अरब का मतलब होता है वीराना। उस वीराने के अंदर अल्लाह तबारक तआला इज्जत की कसम, एक सहाबा, एक नबी बच्चा बनकर गोद में सहाबा के बच्चा बनकर बैठे, महाज़ अलैहि सलाम को खलीक सहाबा नबी की बीवी, नबी ने फरमाया रह जा, इस वीरान में बैठ जा, तुझे छोड़ने का हुक्म है। नबी की बात मान ली, आज बाहर ला दी। पूरी कायनात के मुसलमान हर कोई दिल में उम्मीद रखता है कि जाऊं खाने काबा पे, जाऊं मदीना मुनव्वर पे। भाई गौर करके देख रब ने उसके बारे में क्या फरमाया है। तुम्हारे दिल को वीराना मत बनाओ, उसके अंदर बाहर लाना चाहते हो तो अल्लाह की तौहीद हक पे आ जाओ, अल्लाह की रिसालत बोलते हो जाओ। जब तुम अल्लाह की तौहीद बोलोगे, नबी की रिसालत पे आ जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और अल्लाह की तौहीद रिसालत का सिर्फ एक ही मीनिंग बनता है, एक ही मतलब बनता है, तुम्हारी रूह को सजा ले, तेरे जिस्म को सजा ले। क्यों कलमा तैयब ऐसी नेमत है जो इंसान पैदा होता है तब भी उसको जरूर होती है, और अब मौत आती है तब भी जरूर होती है। और जब तुम उसको रटना बंद कर दोगे, पढ़ा करो 100 मरतबा 200 मरतबा, पर हर चलते फिरते उठते बैठते, और ऐसा पढ़ा करो। पढ़ो मेरे साथ में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ भी साथ में हो जाए, तौहीद भी हो जाए, नबी की रिसालत भी हो जाए, उन पे सलाम दरूद भी हो जाए। जब ये तुम पढ़ते रहोगे, ये रटते रहोगे, तो उस वक़्त तुम्हारी ज़िबान भारी हो जाएगी, ज़िबान में वजन आ जाएगा। उस वक़्त तुम रटना चाहोगे रट नहीं पाओगे, बोलना चाहोगे बोल नहीं पाओगे। तब अल्लाह वालों ने फरमाया है, तब किसी सूफियों ने फरमाया है कि कलमा तैयब को रटा कर, मौत आने के पहले कलमा तैयब निकल ही जाएगा। अरे निकल जाएगा क्या, तौहीद और रिसालत से इतना कलमा पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले कि कलमा पढ़ाने वक्त आलिम बोलता भाई कलमा पढ़ ले, माँ बाप बोलता रूह कब्ज़ होने वाली कलमा पढ़ ले, बेटा बोलता कलमा पढ़ ले। अरे कलमा पढ़ने का बोलता हो या मुस्तफा कलमा पढ़ाने आ जाए। तो कलमे से तौहीद से मोहब्बत तो करके देख, रिसालत से मोहब्बत करके देख। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, खानगा भरी आपकी, घर भरा हुआ, मस्जिद नबी भरी हुई। आपने फरमाया कोई गैर तो नहीं है। अल्फाज सुने, क्या फरमाया, कोई गैर तो नहीं है। तो सबने साहबान फरमाया नहीं सरकार। फिर फरमाया कोई गैर तो नहीं है अंदर, बोले नहीं। 3 मरतबा बोला। क्या बोला, गैर का मतलब क्या होता है? गैर उसे कहा जाता है जिसके पास कलमा तैयब ना हो, और जिसके पास कलमा तैयब हो, तौहीद और रिसालत हो, वो फिर गैर नहीं होता, जना होता है इधर उधर, होता है भाई भाई। हमारा एक हो गया, हम एक वाले हैं,
کائے والے ہیں؟ ایک والے ہیں. کوئی غیر تو نہیں سرکار سب ایک والے ہیں. میں جامع پھرا کر بول دوں ساتھ میں, کیا صحابہ کو پوچھا اے رسول اللہ کوئی ہے, کوئی غیر تو نہیں سرکار سب ایک والے ہیں. کوئی ہے تو نہیں سرکار سب آپ کے رسالت والے ہیں. کون ہے بھائی؟ سب طیب کلمے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے والے ہی ہیں. سرکار نے فرمایا کلمے والے ہو تو سب بات کرو. سب کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیونکہ آپ تو اتنا ہی پڑھتے, اب میں آپ تو اتنا ہی پڑھتے نا, وہ تو صحابی کے پاس تھا کہ لا الہ الا اللہ نبی بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نبی لا الہ بولتے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ خود ہے. آگے سمجھ میں, آپ لا الہ بولتے ہیں, 3 مرتبہ بولا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا اللہ, ہاتھ اٹھا لیا آپ نے, یا اللہ یہ میرے ساتھ والے ہیں, تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں. مولا ان سب کو معاف کر دے. ہاتھ رکھے. اے صحابہ تم کو خوشخبری ہو کیا؟ اصحاب الجنت یا اصحاب الجنہ, جتنے میرے ساتھی ہیں سب جنت میں ہیں, اللہ نے سب کو بخشا. آئی کہ نہیں؟ یہ حدیث یہاں پہ ہے. کیوں سرکار نے دوسری جگہ پہ نہیں بولا کہ جنگ لڑی وہاں تم کو بخشا؟ نہیں, زندہ رکھے گا, مال دے گا, پھل دے گا, کھانا دے گا, واللہ باقی بنا دے گا, اور یہاں فرمایا تم کو بخشا. ہر جگہ نبی کے وہاں جاؤ انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ انعام. ہمارے پاس سب سے بڑا انعام ہے خود محمد مصطفیٰ. ہمارے پاس سب سے بڑا انعام خود رسول کریم ہے. ہمارے کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسبیح کو سوتے وقت, اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, میری بہن بیٹی ہے تو کپڑے دھوتے وقت, برتن دھوتے وقت, چلتے پھرتے وقت, جھاڑو مارتے وقت, پوتے مارتے وقت, ہر جگہ میرے بیٹا تو پڑھ سکتی ہے. میرے بھائی ہم بھی یہ کام کریں. کاروبار میں کام کرتے رہے 24 گھنٹے تو کسی سے بات کرنی ہوتی نہیں, چلتے پھرتے کاروبار کے اندر اس کو پڑھتے رہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تر ہو جائے گا. آج زبان تر رکھی ہے کلمے کو پاک رکھنے کے لیے, زبان کو پاک کر دی ہے کلمہ رکھنے کے لیے, لیکن ایک زبان میں ہم نے پاک رکھی, تر رکھی, اللہ نے کلمے کو پاک ہے ہی, زبان پاک رکھی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے. آج کلمہ پڑھنا بند کر دیں گے, بھاری ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بہت بھاری ہو جائے گا. مرنے کے ٹائم پہ کلمہ نہیں نکلے گا. لیکن قسم اس جل جلال کی, قربان جاؤں ذاتوں کے اوپر کہ جس کے اندر فرمایا کہ ہر حال میں میری بہن, ہر حال میں میرے بھائی, تم پہ کلمہ واجب بات ہے, فرض ہے, پڑھنا ہے اور گنگنانا ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی اس کو پڑھتے رہنا ہے. اس کے اندر پاک ناپاکی دیکھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا بولنے سے ہی بندہ پاک ہو جاتا ہے. اس کے زبان کو اللہ جھاگ سے پاک کر دیتا ہے. یہ چیز وہ ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِنَّ الْبَلَاغَ. صلو علی حبیب.